آج ہم آپ کی خدمت میں قادیانی مرزئی جو کلٹ ہے ان کا شائع کردہ ایک اخبار الفضل اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اور آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس لائیو لیکچر کو آپ شیئر کریں۔ جتنے بھی دوست ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں اس کو شیئر کریں، اپنی وال کے اوپر، اپنے پیجز کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اس کا لنک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس گفتگو میں شرکت کر سکیں۔ مرزئی بھی اس لیکچر کو سنیں گے، اور مجموعی طور پہ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو ہمارے لیکچر کے دوران تو اس کو آپ کمنٹ کریں، اور اردو میں کمنٹ کریے گا، یا واٹس ایپ کے اوپر بھی آڈیو آپ میسج سینڈ کر سکتے ہیں، اس کو ہم لیکچر کے اندر ہی سنا کر اس کا جواب بھی دے دیں گے انشاءاللہ۔ جب واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج کریں آڈیو کے اندر تو نیچے لکھ دیں آپ سوال، میرے پرسنل کے اندر آپ میسج کریے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ جو ہماری گفتگو سنیں اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس میں شرکت کر سکیں۔ الفضل اخبار کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ انہیں سوشل میڈیا کے اوپر تشریف لاتے ہیں، ان کو قادیانیت مرزیت کے حوالے سے کئی قسم کے سوالات درپیش ہوتے ہیں جن کے جوابات وہ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مرزیوں کا، قادیانیوں کا لٹریچر کون سا ہے، ان کا لٹریچر سے ہمیں متعارف کروائیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک میں سمجھ رہا تھا کہ بہت ضروری ہے، یہ لیکچر ہونا چاہیے۔ تو یہاں میں ہمارے سگنل تھوڑے سے ڈراپ ہو گئے تھے، اور کچھ دیر آپ سے بات نہیں ہو پائی کیونکہ سگنل ڈراپ ہے، اور 9/10 محرم چل رہی ہے تو نیٹ بھی کچھ مصروف ہے، اس وجہ سے معذرت۔ ہم واپس آئے ہیں، ابھی کنیکٹ ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش کی تھی ہم نے کہ اس کو شیئر کر دیں، اس کا لنک، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست ہماری گفتگو میں شرکت کر سکیں۔ الفضل اخبار کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ مرزیوں کا سب سے پہلا یہ ایسا اخبار ہے کہ جس کو مرزیوں کے دوسرے خلیفہ بشیر الدین محمود نے اس کو جاری کیا تھا، اور اس کو 18 جون 1913 کو اس کا پہلا شمارہ آیا تھا۔ 18 جون 1913 یہ میرے پاس اخبار ہے، اور یہ سب سے پہلا اخبار ہے، الفضل کا سب سے پہلا شمارہ، اور اس کے تقریباً جو ہے نا 16 صفحہ تھے، 16 صفحے کا یہ اخبار ہے، اور اس کا پرنٹ آؤٹ ہم نے لیا ہے، اور یہ اخبار جو ہے مرزیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر بھی موجود ہے، اور وہیں سے ہم نے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی لیا ہے۔ میں ان اخباروں کے پرنٹ آؤٹ لے لیتا ہوں، اور چونکہ یہ پرانی اخباریں ملتی تو نہیں ہیں، تو یہ مرزیوں کی ویب سائٹ سے ہی ہم نے لے کر کے یہ تمام اخبارات، اس کے پرنٹ آؤٹ میں نے اپنی لائبریری میں رکھے ہوئے ہیں، اور مزید پرنٹ آؤٹ لے رہے ہیں ہم، چونکہ 16 صفحے کا ایک اخبار ہے، اور یہ پہلے تو ہفتہ وار اخبار تھا، لیکن آج کل ان لوگوں نے اس کو روزنامہ کر دی ہے، روزنامہ الفضل۔ اس پہلے اخبار سے ہم تھوڑی سی گفتگو لے کر آگے چلتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً میں آپ کی خدمت میں یہاں لائیو سٹریمنگ کے ذریعے ہی ان کے کچھ اخبارات جو ہے نا وہ پڑھ کے سنایا کروں گا، اس میں سے کچھ چیدہ جو اقتباسات ہیں ان کو آپ کی خدمت میں یہاں رکھا کروں گا، اور اس کے اوپر پھر ڈسکس ہوگی، گفتگو ہوا کرے گی۔ آپ سے گزارش ہے کوئی ذہن میں سوال آئے تو آپ سوال کر سکتے ہیں،
انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اگر ہمیں جواب معلوم ہوگا تو ہم جواب بھی آپ کی خدمت میں ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کا لنک شیئر کر دیں تاکہ دیگر دوست بھی ہماری گفتگو میں شرکت کر سکیں۔ الفضل اخبار کا میں نے تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ اخبار کیا ہے اور اس کا ایڈیٹر کون ہے اور یہ کب اس کی ابتدا ہوئی، کس سن میں ابتدا ہوئی، کون سی تاریخ تھی، یہ سب کچھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ اخبار اپنی اہمیت کا بہت حامل ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ قادیانی مرزائی کلٹ ایک ایسا کلٹ ہے کہ جو کہ ہواؤں کے ساتھ یہ اپنا رخ بدلتا ہے، ہواؤں کے ساتھ ساتھ اپنا رخ یہ بدلتا رہا ہے۔ مرزائیت کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، موقع محل سے یہ اپنے موقف کو بھی بدلتے رہے اور مختلف حکمت عملیاں یہ اختیار کرتے رہے۔ اس کی ساری تاریخ اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہ پھر اخبار و جرائد کے ذریعے ہمیں صحیح پتہ چلتا ہے کہ قادیانیت، مرزائیت اپنے عقائد، نظریات اور اپنی جو حکمت عملی تھی کس طریقے سے وہ تبدیل کرتے رہے۔ یہ اخبار کیوں شائع کیا گیا، کیوں شروع کیا گیا، اس کو یہاں الفضل کے اندر بیان کیا گیا۔ الفضل میں اس کے جناب شائع کرنے کی وجوہات بیان کی، اور یہ خود یہ صفحہ نمبر اس کا 3 ہے، اس کے اوپر بشیر الدین محمود لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو اخبار ہے الفضل، یہ انہوں نے نام بھی یہ رکھا ہے الفضل اخبار کے شائع کرنے کا، جو چونکہ پہلا اخبار تھا یہ، تو پہلے اخبار میں ہی وہ بتا رہا ہے کہ یہ اخبار ہم نے شائع کیوں کیا۔ وہ کہتا ہے تیرے پاک رسول کے نام کے بلند کرنے اور تیرے مامور کی سچائیوں کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے یہ ہمت میں نے کی ہے تو میرے ارادوں کا واقف ہے۔ بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ یہ جو اخبار میں نے شروع کیا یہ مرزا غلام قادیانی کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اس کی سچائی کو لوگوں کو پہنچانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے یہ میں نے اخبار شروع کی ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ الفضل جو اخبار تھا یہ صرف مرزا غلام قادیانی کو متعارف کروانے کے لیے، مرزا غلام قادیانی کے عقائد اور نظریات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ شائع کیا گیا۔ یہ میں نے ہائی لائٹ عبارت یہ کی ہے، کیمرے میں شاید نظر آئے اور الفاظ شاید الٹے نظر آئے آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فرنٹ کیمرہ میں یوز کر رہا ہوں۔ یہ ہائی لائٹ عبارت ہمیں آئندہ کے لیکچروں میں فائدہ دے گی، اور جب ہم الفضل اخبار کی بات کریں گے تو کوئی قادیانی مرزائی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ آپ اخبار ہمارے سامنے پیش نہ کریں، یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یہ میں اس لیکچر کے اندر اس عبارت کو جان بوجھ کے پیش کر رہا ہوں کیونکہ یہ الفضل اخبار کا ہمارا پہلا لیکچر ہے کہ کوئی بھی قادیانی مرزائی کل اٹھ کر یہ نہ کہے کہ ہمارے سامنے الفضل اخبار کوئی اہمیت کا حامل نہیں، کیونکہ ان کے خلیفے نے خود کہا کہ یہ جو الفضل اخبار میں شروع کر رہا ہوں یہ تیرے پاک رسول کے نام کے بلند کرنے کے لیے اور تیرے مامور کی سچائیوں کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے یہ ہمت میں نے کی ہے، تو میرے ارادوں کا واقف ہے۔ یہ یلاش کو مخاطب کر کے یہ خلیفہ جی کہہ رہے ہیں۔ میری آواز آپ کو درست آ رہی ہے؟ کمنٹ کر کے بتا دیں میری آواز درست آ رہی ہے آپ کو، کمنٹ کر کے بتا دیں میری آواز درست ہے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ قادیانی مرزائی صاحبان بھی آ گئے ہیں،
اور ایک مرزئی صاحب کہہ رہے ہیں حیدر علی شیخ صاحب آپ جھوٹ بولتے پکڑے گئے، لیکن کیا کریں شرم تم کو مگر نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. قادیانی مرزئیوں کا اپنا یہ طرز گفتگو ہے، طرز کلام ہے. تو یہ میں حوالہ کوٹ کر رہا ہوں الفضل کا، ابتدا کے اندر ہی بشیر الدین محمود نے کہا کہ یہ ہم نے مرزا غلام قادیانی کے نام کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے، اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے، مرزا کے نام کو بلند کرنے کے لیے یہ اخبار شروع کیا گیا. الفضل، یہ میرے ہاتھ میں الفضل کا پہلا شمارہ ہے، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. الفضل کا پہلا شمارہ میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اخبارات ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں اس کے اقتباسات پیش کیا کریں گے. اور پھر بشیر الدین محمود آگے اپنے خدا جلاش کالے اور کالو کو دعا کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تجھی سے اور تیرے ہی پیارے چہرے کا واسطہ دے کر نصرت و مدد کا امیدوار ہوں. یہ سن لیں جی. بشیر الدین محمود خدا، اپنے خدا جلاش کو کہتا ہے کہ میں تجھی سے اور تیرے ہی پیارے چہرے کا واسطہ دے کر نصرت اور مدد کا امیدوار ہوں. بشیر الدین محمود خدا کو کہہ رہا ہے، جلاش کو اور کالے اور کالو، کہ تیرے پیارے چہرے کا. یہ ایک میں مسلمانوں کا عقیدہ یہاں بیان کر دوں کہ خدا عز و جل بے مثل بے مثال ہے. وہ قرآن میں فرماتا ہے لیسا کا مثل ہی شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے. وہ جسم سے پاک ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ غیر مجسم ہے. اور جس کا جسم ہے وہ ہے مخلوق. جسم نے ایک دن فنا ہو جانا ہے، جسم کو فنا ہے. خدا عز و جل جسم سے پاک ہے، وہ غیر مجسم ہے. یہ مسلم عقیدہ ہے. اور جس نے یہ کہا کہ خدا کا بھی جسم ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. جبکہ مرزئی عقیدہ کے مطابق خدا مجسم ہے، خدا مجسم ہے. اسی عقیدے کا اظہار یہاں قادیانی مرزئی خلیفہ بشیر الدین محمود کر رہا ہے کہ میں تجھی سے اور تیرے ہی پیارے چہرے کا واسطہ دے کر نصرت و مدد کا امیدوار ہوں. یہ آپ نے قادیانی مرزئی عقیدہ کو بھی سماعت کر لیا کہ قادیانی مرزئیوں کے نزدیک خدا مجسم ہے، اس کا چہرہ بھی ہے اور وہ پیارا چہرہ ہے اس کا. جبکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. خدا چہرے سے پاک ہے، خدا جسم سے پاک ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر پہلے صفحے کے اوپر ہم آ جاتے ہیں، اور یہاں پر قادیانی مرزئی خلیفہ بشیر الدین محمود کا جمعہ جو تھا، وہ جمعے کا خطبہ دیا کرتا تھا، اس کو بھی یہاں انہوں نے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہے، اور ہائی لائٹ عبارت بھی میں نے کی ہے. یہ لوگوں کو تبلیغ یہ کرتے ہیں کہ عورتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، زنا کاری نہیں کرنی چاہیے، بدکاری نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کو بتانے کے لیے یہی تبلیغ ہے. جبکہ یہ قادیانی مرزئی خلیفہ بشیر الدین محمود وہی خلیفہ ہے مرزئیوں کا جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. یہ اس کو مسلم موعود کہتے ہیں قادیانی مرزئی. اب وہ دیکھیں تقریر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے. کہتا ہے بدکاریوں کے نزدیک بھی نہ جاؤ. نزدیکی کبھی آنکھ سے ہوتی ہے، کبھی کان سے، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی روپے سے. غرض ابتدا انہی باتوں سے ہوتی ہے. اور وہ پھر وہ کہتا ہے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں یہ بدکاریاں نہیں کرنی، زنا کاریاں نہیں کرنی.
ہاتھ بھی نہیں لگانا، دور رہنا ہے، اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے عورتوں کی آواز سے۔ یہ لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے ہے یہ چیزیں، جبکہ اسی خلیفے کا اپنا حال یہ تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا، بشیر الدین محمود۔ یہاں اس حوالے کو کوٹ کر کے میں یہاں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی بشیر الدین محمود کا نبی، ان کا تمام قادیانی مرزئی لوگوں کا نبی۔ اس کی ٹھڑک بازیاں بہت زیادہ مشہور ہیں اور ہم اپنے گروپ کے اندر یہ چیزیں پیش کرتے ہی رہتے ہیں۔ غیر محرم عورتوں کو کثیر تعداد میں مرزا غلام قادیانی نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ مختلف قسم کی ڈیوٹیاں ان کے ذمے تھیں، وہ کام کیا کرتی تھیں۔ کچھ چوکیداری کے لیے رکھی تھی، دن کی چوکیداری الگ لڑکیاں کرتی تھیں، رات کی چوکیداری الگ کرتی تھی۔ مرزا غلام قادیانی کے کمرے کے اندر 4 5 لڑکیاں رات گزارتی تھیں۔ یہ مرزائیوں کی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور ہم پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ مرزا غلام قادیانی نے جو لڑکیاں رکھی تھیں ان میں سے ایک لڑکی تو ننگی ہو کے نہایا کرتی تھی مرزا کے سامنے، کپڑے اتار کے۔ ٹانگیں دبانے کے لیے لڑکیاں الگ تھیں، سر دبانے کے لیے الگ تھیں، جسم کا مساج کرنے کے لیے، سر کا مساج کرنے کے لیے الگ تھیں۔ چونکہ مرزا غلام قادیانی کو دن اور رات میں 100 دفعہ پیشاب اور پیچس آتے تھے، تو مرزا نے لوٹا اٹھانے کے لیے، باتھ روم کو صاف کرنے کے لیے لڑکی الگ سے رکھی ہوئی تھی۔ مرزا غلام قادیانی ایک لڑکی کے اوپر فریفتہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے، وہ جناب جب مر جاتی ہے مرزا غلام قادیانی اس کا دوپٹہ اپنے کمرے کی ایک کھڑکی کے اوپر بندھوا دیتا ہے، پوری زندگی وہ دوپٹہ ادھر بندھا رہتا ہے۔ آتے جاتے مرزا غلام قادیانی اس کو دیکھتا رہا پوری زندگی۔ یہ وہی کمرہ تھا جو مرزا غلام قادیانی نے، جہاں وہ لٹرین تھی، لٹرین کو صاف کر کے اپنے کمرہ استراحت بنایا تھا، جہاں پر بیٹھ کر مرزا غلام قادیانی نے اپنی روحانی خزائن کو لکھا تھا، اپنی کتابوں کو لکھا تھا۔ یہ تمام قسم کے حوالہ جات ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ کسی بھی قادیانی مرزئی کو کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو تو ہم سے کر سکتا ہے، ابھی ہم حوالہ دے دیں گے۔ جی حیدر علی شیخ صاحب کہتے ہیں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ یہ زنا والی بات سچ ہے۔ یہ کمنٹ ابھی میں نے پڑھا ہے۔ جی قرآن کی اوپر ہاتھ، کون سے قرآن کی؟ حیدر علی صاحب قادیانی مرزئی حیدر علی صاحب کون سے قرآن کی بات کرتے ہیں؟ قرآن بھی تو لوگوں کو بتایا کرے نا، کس قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے ہم نے؟ یہ اس قرآن کے اوپر، یہ تذکرہ کے اوپر، یہ مرزائیوں کا جو قرآن ہے، یہ الفاظ الٹے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی کے نام کے ساتھ پیس بی اپون ہم لکھا تم لوگوں نے، یہ پیس بی اپون ہم تم نے مرزا قادیانی کے نام کے ساتھ لکھا، یہ والا قرآن۔ یہ مرزا کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی، یہ وہ مجموعہ ہے، مرزا کی وحیوں کا مجموعہ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میرے منہ سے جو نکلتی ہے بات وہ ہے قرآن، اس قرآن کی بات کرتے ہیں آپ؟ کس قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتانا ہے؟ آپ کے اپنے قرآن کے اوپر۔ یہ حیدر علی شیخ صاحب قادیانی مرزئی کا کمنٹ آیا، آپ کے اپنے قرآن۔ اب یہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ بتاؤ نا لوگوں کو۔ یہ کمنٹ بھائی سارے محفوظ کر لیں، اس کا سکرین شاٹ لے لیں، سکرین شاٹ لے لیں، اس کی ویڈیو بنائیں، اس کی ویڈیو بنائیے گا لازمی۔ یہ دوست ہمارے سن رہے ہیں، تمام دوست مرزئی دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ قرآن 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 کی رٹ لگا کے تم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہو؟
کہ مرزیوں والے قرآن کی بات ہم کر رہے ہیں یا کہ مسلمانوں والے قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو بتایا کرو. جب تم قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہو تو ساتھ بتایا کرو کہ یہ کون سے قرآن کی ہم تلاوت کر رہے ہیں. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے. یہ اسی تذکرہ کے اندر 3 دفعہ لکھی ہے، 3 دفعہ. وہ کہتے ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت تو میں بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، میرے لیے نازل ہوئی ہے. وہ یاسین والقرآن الحکیم، سورہ مدثر ہے، والضحیٰ ہے. جتنی بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آیتیں نازل ہوئی، مرزا قادیانی کہتا ہے یہ ساری میرے اوپر نازل ہوئی ہیں. لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں کہ ہم جب محمد کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کون سا محمد ہے؟ ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں اس سے کون سا قرآن مراد ہے؟ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے اندر جو محمد ہے وہ کون سا محمد ہے؟ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ لوگوں کو بھی بتایا کرو. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے محمد میں ہوں، بلکہ محمد کے 2 وجود ہیں. محمد کی 2 پیدائشیں ہوئی ہیں. محمد کے 2 وجود، ایک وجود مکہ میں پیدا ہوا، مدینے میں مدفون ہوا، اور ایک قادیان میں ہی پیدا ہوا اور قادیان کے اندر دفن ہوا. اور مرزا کہتا ہے وہ میں ہوں. یہ دوسرا وجود وہ کہتا ہے پہلے سے زیادہ کامل ہے. پہلے وجود کے معجزات کم تھے لیکن میرے معجزات زیادہ ہیں. پہلا محمد جو تھا اس کی عزت اور شان اور علم اور رفت کم تھی، لیکن میری عزت شان رفت زیادہ ہے. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں کتابوں کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ تمہارا سب میرے سامنے یہ لائبریری لگی ہے، سب کچھ موجود ہے. بات کرو گے ابھی حوالہ ہم دیں گے. لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں لوگوں کو ورغلاتے ہو؟ کیوں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہو؟ مرزیوں، قادیانیوں. یہ حیدر علی کا کمنٹ ابھی میں نے پڑھا ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ محمد کے 2 وجود ہیں، دوسرا تمثیلی ہے. لاؤ قرآن، مسلمانوں کا قرآن کہاں لکھا ہوا ہے؟ لاؤ پیش کرو آئے. آؤ بات کرتے ہیں، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. لے آؤ. کون سے تمثیلی، کون سے تمثیل کی بات کر رہے ہو اور محمد کے 2 وجودوں کی بات کر رہے ہو؟ لاؤ قرآن کی آیت پیش کرو. لاؤ وہ آیت پیش کرو، جلدی کرو. مربی حیدر علی شیخ صاحب، آپ نے لکھا ہے یہ قرآن کہتا ہے کہ محمد کے 2 وجود ہیں اور دوسرا تمثیلی ہے. کون سی قرآن کی آیت ہے؟ لاؤ پیش کرو. میں ادھر موجود ہوں. اتنی دیر میں اس کا درس دیتا ہوں، میں اس آیت کا انتظار کر رہا ہوں. جلدی آیت پیش کرو. اچھا جی، یہاں پر ہم مرزا غلام قادیانی کی بات کر رہے تھے کہ یہ لوگوں کو درس یہ دیتے ہیں کہ بدکاریوں کے قریب نہیں جانا، عورتوں سے دور رہنا ہے. جبکہ مرزا غلام قادیانی کا اپنا طرز زندگی، پوری زندگی یہ رہے کہ وہ 1 نمبر کا بدکار انسان تھا، زانی انسان تھا، زانی. اور میں نے ابھی حوالہ بھی لگایا، یہ کل شاید میں نے یہ حوالہ بھی لگایا تھا، اور الحکم اخبار کا، الفضل اخبار کا یہ حوالہ میں لگاتا رہا ہوں. وہ قادیانی مرزائی مفتی سے سوال ہوتا ہے کہ یہ مرزا غلام قادیانی عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ اختلاط کرتا رہا ہے، تو قادیانی مفتی اس کا جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، وہ اصل میں نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، تو یہ برکت لینے کے لیے جو ہے نا عورتیں ان کے پاس آتی جاتی ہیں، تو وہ اگر یہ نبی جو ہوتا ہے یہ مرزا قادیانی، یہ اگر ان کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو وہ یہ برکت ہوتی ہے. لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ کون سی شریعت میں ہے؟ یہ ایک نبی لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ پردہ کرو، پردہ کرو، عورتوں سے دور رہو. وہ نبی اگر یہ کام خود کرے گا تو لوگ اعتراض نہیں کریں گے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا میں تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام پہلے تشریف لائے، آخر میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. کسی ایک نبی سے بھی یہ ثابت نہیں.
کسی ایک نبی سے بھی بدکاری ثابت نہیں. اور تم لوگوں نے مرزا قادیانی کی زناکاریوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اس کی بدکاریوں کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے تمام نبیوں کی بات کر دی. مجھے وہ تمثیل والی آیت میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے وہ آیت پیش کرو. الزام لگا دیا، میں نے الزام لگا دیا. میں کالے اور کالو اور جلاش کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا. جاؤ، تمہارے خداؤں کی میں نے قسم اٹھا لی ہے. مرزائی مربی حیدر علی صاحب، تمہارے خداؤں کی، یہ میں تذکرے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. اب قبول ہے تمہیں؟ اب دیکھو نا، یہ تمہارے قرآن کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں. بشیر الدین محمود زانی تھا، اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا. اور یوٹیوب کے اوپر جاؤ تو صحیح مربی، وہ تمہارے عینی شاہد لوگوں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، عینی شاہد جو اب مسلمان ہو چکے ہیں، لعنت ڈال چکے. تم کو کیا پتا؟ اب انکار کر دو اس چیز کا بھی کہ مرزا غلام قادیانی کے سامنے تمہاری دادیاں اور نانیاں جو تھیں وہ ننگی ہو کے نہیں نہاتی تھیں. کر دو انکار. چلو میں حوالہ پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ ہے تم اس سے بھی انکار کر دو گے، تو اس لیے میں حوالہ ذرا یہ کھول لوں، اور لیپ ٹاپ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، یہ والا. جی آ گیا جی. یہ ذکر حبیب کتاب ہے، یہ تمہاری ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر موجود ہے. زاہد بھائی تشریف لائے ہیں، ویلکم ماشاءاللہ. اچھا جی، یہ اس کے صفحہ نمبر 38 کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ قادیانی مرزائی حیدر علی کی جو دادی اور نانی تھی، ناراض مت ہونا، تمہاری تو دادی نانی لگی نا، میری تو کچھ نہیں لگتی. میں مرزائی تھوڑی ہوں، میں قادیانی تھوڑی ہوں. تمہاری دادیوں اور نانیوں میں سے کوئی ہوگی. وہ حضرت مسیح موعود کے اندرونی خانہ ایک نیم دیوانی سی عورت بطور خادمہ کے رہا کرتی تھی. ایک دفعہ اس نے نام اس کو کیا دیا، نیم دیوانی. چلو بہرحال وہ ہر عقل مند فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ نیم دیوانی تھی. اچھا، ایک دفعہ اس نے کیا حرکت کی کہ جس کمرے میں حضرت صاحب بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے، وہاں ایک کونے میں کھرا تھا جس کے پاس پانی کے گڑھے رکھے تھے. وہاں اپنے کپڑے اتار کر اور ننگی بیٹھ کر کپڑے اتار کر، تمہاری دادی اور نانی ننگی بیٹھ کر اور کپڑے اتار کر، ننگی بیٹھ کر اور کپڑے اتار کر نہانے لگ گئی. حضرت صاحب یعنی مرزا غلام قادیانی، مسیح موعود صاحب اپنے کام تحریر میں مصروف رہے اور کچھ خیال نہ کیا. واہ جی واہ، کیا بات ہے. ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ کمرے کے کونے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ حضرت جی کو موت بہت زیادہ آتا تھا، تو انہوں نے اپنے کمرے میں ہی وہ جناب موت خانہ بنایا ہوا تھا کہ وہیں بیٹھ کے موت کر لیا کریں. تو وہیں اب یہ ننگی ہو کے نہا رہے، یا ان کو پتہ تک نہ چلا. ہاں جی، کتنا جھوٹ بولا. اچھا چلے آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں جب وہ نہا چکی تو ایک اور خادمہ اتفاقاً آ نکلی، کیونکہ لڑکیاں تو بہت زیادہ رکھی تھی نا مرزا قادیانی نے. اب ایک اور لڑکی وہاں آ گئی ہے. وہ کہتی ہے اس نے اس نیم دیوانی کو ملامت کی کہ حضرت صاحب کے کمرے میں اور ان کی موجودگی کے وقت تو نے یہ کیا حرکت کی. تو اس نے ہنس کر جواب دیا. اب وہ ہنس کے پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے انا ہے، اینو کی نظر ہوتا ہے، ایتے انا ہے مرزا قادیانی انا ہے. وہ پنجابی میں لکھا ہوا ہے اینو کچھ ویکھدا ہے، یعنی اسے کیا دکھائی دیتا ہے، یہ تو اندھا ہے. وہ دیکھو تمہاری دادیاں اور نانیاں بھی وہ اقرار کر رہی ہیں کہ یہ تو اندھا تھا، اس کو کیا نظر آتا ہے. اچھا، یہ ایک حوالہ، کچھ حوالے میں اور دے کے بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں. مرزا غلام قادیانی نے غیر محرم لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، اور ایک بانو رضائی والی تھی جو کہ ٹانگیں دباتی تھی. ایک دن ٹانگیں دباتے دباتے وہ کچھ دبانے لگ گئی تو
مرزا قادیانی نے کہا بانو کس چیز کو دبا رہی ہو؟ تو بانو نے کہا کہ وہ تہاڈیاں لتاں تے آکڑیاں پیاں نے۔ سیرت المہدی صفحہ 722، سیرت المہدی صفحہ 722، سیرت المہدی یہ میرے سامنے ہے اور اس کا حصہ سوم ہے، یہ سیرت المہدی، اس کے صفحہ 722 حصہ سوم کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر یہ کتاب مل جائے گی، خود جا کے دیکھ لیں۔ آگے سن، پاؤں دبانے کے لیے مرزا قادیانی نے لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، اور وہ تھی سیرت المہدی کے صفحہ 214 کے اوپر، اور حصہ پنجم ہے، صفحہ 214 حصہ پنجم، خود دیکھ لینا۔ سیرت المہدی کے صفحہ 725 کے اوپر حصہ سوم ہے۔ رات کو جو خدمت کیا کرتی تھی مرزا غلام قادیانی کی، چوکی دارہ کیا کرتی تھی، رکھوالی کیا کرتی تھی مرزا قادیانی کی، 3 لڑکیاں مرزا قادیانی نے غیر محرم رکھی ہوئی تھیں، وہ دیکھو جا کے۔ یہ سیرت المہدی کے صفحہ 799 کے حصہ سوم کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ زینب بی بی بھی خدمت کیا کرتی تھی مرزا غلام قادیانی کی، اور عشاء کے بعد رات کو دیکھو جا، اور پوری رات پھر وہ خدمت کرتی تھی، برکت لیا کرتی تھی۔ سر دبانے کے لیے مرزا قادیانی نے رکھا ہوا تھا ایک لڑکی کو، اور یہ جناب روایت نمبر 1568 ہے، سیرت المہدی کی روایت نمبر 1568، 1568، یہ خود دیکھ۔ اچھا جی، لوٹا اٹھانے کے لیے بھی رکھی ہوئی تھی صفیہ بیگم، صفیہ بیگم، سیرت المہدی کے صفحہ 214 حصہ پنجم۔ یہ حوالہ جات آپ خود دیکھ لیں اور فیصلہ کر لیجئے گا کہ میں نے یہ جو بات کی ہے کہ الفضل کا پہلا شمارہ ہے، اس میں لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے قادیانی مرزائی خلیفہ بشیر الدین محمود نے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ کہا، یہ دیکھو ہائی لائٹ عبارت، کہ لوگوں اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو، بدکاری مت کرو، زناکاریاں مت کرو، اپنے کانوں کو بھی عورتوں کی آواز سے محفوظ رکھو، اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ رکھو۔ یہ لوگوں کے لیے تھا، یہ لوگوں کے لیے تھا۔ اس نے یہ بیان کرتے اس کو شرم نہ آئی بشیر الدین محمود کو کہ جس نبی کی تبلیغ کے لیے میں نے یہ رسالہ شروع کر رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ دیکھو، یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رسالہ میں مرزا قادیانی کے نام کو بلند کرنے کے لیے شروع کر رہا ہوں، تو اس کی ابتدا میں جھوٹ بول دیا۔ لوگوں کو کیوں نہ بتایا کہ مرزا غلام قادیانی نے غیر محرم لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں، ان سے خدمت لیتا تھا، اس کی ٹانگیں دباتی تھیں، اس کے جسم کا مساج کرتی تھیں، اس کے لوٹے اٹھاتی تھیں، لڑکیاں اس کے سامنے ننگی ہو کے نہاتی تھیں۔ ایک لڑکی کے اوپر مرزا قادیانی عاشق ہو گیا تھا، اس کا دوپٹہ مرزا نے پوری زندگی اپنی کھڑکی کے اوپر بندھوا دیا۔ لوگوں کو کیوں نہ بتایا مرزا قادیانی نے؟ میں اپنے لیکچر کو ختم کرنا، لیکچر لمبا ہو گیا ہے، اور تھوڑا سا آگے میں اس کے چند اقتباسات یہاں لینا چاہتا ہوں۔ یہاں جی اس کے صفحہ نمبر 7 کے اوپر تاریخ اسلام سے یہ شروع کیا انہوں نے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پورے صفحے کو پڑھ کے دیکھا جائے تو ایک چیز کا پتہ چلتا ہے کہ بشیر الدین محمود یہ کہتا ہے کہ کسی بھی نبی کی جو سیرت ہوتی ہے، سیرت اور کردار مرکزی کردار رکھتی ہے، مرکزی اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی تعلیمات بعد میں دیکھی جائیں گی، اس کی پہلے ذاتی سیرت اور کردار کو دیکھا جائے گا۔ بہت اہم بات کی ہے، بہت اہم بات کر دی ہے کہ نبی کی تعلیمات
اس کے اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے اوپر جو بھی معاملات ہیں وہ بعد میں دیکھے جائیں گے. اس کی ذاتی شخصیت، اس کے ذات، کردار، اس کی اپنی سیرت کو پہلے دیکھا جائے گا. وہ کہتے ہیں اس لیے میں یہاں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کے اوپر گفتگو شروع کر رہا ہوں. اب میرا سوال یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی ذات، کردار، شخصیت پہلے، اس کی تعلیمات بعد میں. وہ کیا اس کے اوپر نازل ہوا، کیا تھا، وہ بعد کی چیزیں ہیں. پہلے مرزا غلام قادیانی کی شخصیت کو دیکھا جائے گا بقول تمہارے خلیفے بشیر الدین محمود. ٹھیک ہے جی. اب یہاں جھوٹ بولے اس نے، وہ جھوٹ چند آپ دیکھ. کہتا ہے جی تاریخ اسلام کے بانی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تاریخ اسلام کے بانی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اسلام کے بانی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے میرا. یہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے، کیا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اسلام کے بانی ہیں؟ یہ ایک میرا سوال ہے. اچھا جی، یہاں ایک مرکزی بات کر دی ہے اور اس کو بھی میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مرزئی جو قرآن کی رٹ لگاتے ہیں. بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ جو بہترین ماخوذ ہے وہ حدیث ہے. حدیث سیرت النبی کو بھی بیان کرنے کا جو بہترین ماخوذ ہے وہ حدیث ہے. وہ تین چیزوں کو گنواتا ہے. کہتا ہے ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے اور ایک بعد والی چیز ہے. تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو بیان کرنے کا بہترین جو ماخوذ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حدیث. کہتا ہے دوسرا ماخوذ یعنی حدیث سے واقعات کا جمع کرنا زیادہ قابل اعتبار ہے، کیونکہ مورخین کی طرح محدثین ہر ایک سنی سنائی بات کو نہیں لکھ دیتے بلکہ روایت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک برابر چلاتے ہیں اور پھر روایت کرنے والے کے چال چلن کو خوب پرکھ کر انہیں روایت کو نقل کرتے ہیں. یہاں پر وہ حدیث کی اہمیت کو بھی بیان کر رہا ہے کہ حدیث کی کتنی اہمیت ہے کہ جو راوی ہوتے ہیں ان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے اور ایسے ہی روایت کو بیان نہیں کیا جاتا. حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس کے اندر بہت احتیاط برتی گئی ہے اور حدیثوں کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حسن ہے، فلاں صحیح ہے، فلاں موضوع ہے. اس چیز کی وضاحت ہو چکی ہے. لہذا حدیث سے میں سیرت کو بیان کروں گا یہ دوسرے ماخوذ سے. پہلے ماخوذ کو میں چھوڑتا ہوں قرآن کو. یہ اقتباس، یہ جو کوٹ ہے، یہ کوٹیشن جو ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. یہاں پر میں آپ کے کمنٹس کو بھی ایک نظر دیکھتا چلوں کہ آپ کمنٹ کیا کر رہے ہیں. زاہد بھائی کہتے ہیں شاہ صاحب آپ لائیو براڈ کاسٹ میں جوائن کا آپشن بھی موجود ہے، کسی مرزئی کو کسی بھی بات پر اعتراض ہو تو کال جوائن کر کے. اچھا یہ بھی ہے، یہ مجھے تو نہیں پتا. ہاں یہ پلس کا شاید بٹن بنا ہے، یہ نیا کوئی آیا ہے، فنکشن آئے ہیں. مجھے نئے جو فنکشن ہیں ان کا یار پتہ نہیں ہے زاہد، معذرت کے ساتھ یہ مجھے سمجھائیے گا. تو یہ پھر یہ تو بہت اچھا ہے. ہم تو مرزئیوں کو کہتے ہیں لائیو آ کے بات کریں جی. لائیو آ کے ہمارے ساتھ اگر کوئی مرزئی بات کرے، کیا بات، یہ لاش کی جے ہو، کالے اور کالو کی جے ہو، اگر ایسا ممکن ہو جائے. اچھا بات میں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں یار، میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں. آپ کے کمنٹ تو بہت زیادہ آ رہے ہیں تو وہ پھر ادھر پڑ گیا تو پھر موضوع سے ہٹ جاؤں. اچھا یہ دوسرا ماخوذ. اچھا قرآن کی بات کرنے والے مرزئی، ان کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے، بہت بڑا تماچا ہے. بشیر الدین محمود کا یہ اقتباس، وہ کہتا ہے دوسرا ماخوذ سب سے بہترین ہے، اس سے اس کو میں لوں گا.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ بشیر الدین محمود نے قرآن کو کیوں نہیں لیا؟ آج مرزئی قرآن 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 کی رٹ لگاتی ہیں، وہ کہتے ہیں میں قرآن کو یہاں چھوڑتا ہوں، میں دوسرے ماخذ کو لیتا ہوں، حدیث کو لیتا ہوں۔ پہلے ماخذ کو اس نے کیوں چھوڑا؟ یہ میرا سوال ہے، پہلے ماخذ کو کیوں چھوڑا؟ یہ میرا سوال ہے قادیانی مرزئیوں سے۔ قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو لے لیا۔ اور جب ہم تم لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں درج کردہ علامات کو دکھاتے ہیں تو اس وقت تم کہتے ہو نہیں نہیں قرآن 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 قرآن، کیونکہ حدیثوں کے اندر کھل کر علامات کو ذکر کیا گیا۔ اس وقت تم آتے نہیں ہو، اس وقت حدیثوں سے بھاگتے ہو۔ اور یہ تماچا جو تھا یہ بھی ہماری ویڈیو لیکچر میں محفوظ رہے گا۔ آگے جناب، پھر آگے وہ نیچے لکھتا ہے کہ بجائے دوسرے ماخذ کو اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے میں نے دوسرے ماخذ کو اختیار کیا۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز، مرزا غلام قادیانی نے لکھا تھا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے مرزا غلام قادیانی نے لکھا تھا۔ وہ میں حوالہ یہاں پہلے تلاش کر لوں تو پھر اگلی بات میں بعد میں کرتا ہوں، اگلی بات میں بعد میں کروں گا، پہلے میں حوالہ تلاش کر۔ بہرحال وقت جا رہا ہے تو چونکہ یہاں بہت زیادہ فولڈر بنے ہیں تو وہ حوالہ تلاش کرنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے بارے میں مرزا غلام قادیانی نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد حضرت عبداللہ نے وفات پائی۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے، زاہد اگر موجود ہے اگر حوالہ تو وہ لگا دو بھائی۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ان کی وفات ہوئی، جبکہ بشیر الدین محمود لکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ نفسی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد عبداللہ فوت ہو چکے تھے۔ اب بڑے میاں کا فیصلہ کر لیں یا چھوٹے میاں کا، بھائی یہ مرزئیوں کے اختیار میں ہے کہ بڑے میاں کی بات ماننی ہے یا چھوٹے میاں کی بات ماننی ہے۔ بڑے میاں نے یہ کہا تھا کہ حضرت عبداللہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد فوت ہوئے، چھوٹے میاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی جو وفات تھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی جو وفات تھی وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی۔ فیصلہ مرزئیوں نے کرنا ہے، ہمیں تو صرف فیصلہ چاہیے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں ایک حدیث بیان کی ہے بشیر الدین محمود نے، کوئی مرزئی یہاں موجود ہے تو مجھے یہ حدیث چاہیے، اس کی اصل چاہیے، اصل۔ بشیر الدین محمود یہ الفضل کے صفحہ 7 کے اوپر لکھتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں بعض دفعہ گھر جاتا ہوں اور وہاں بستر پر کوئی کھجور پڑی دیکھتا ہوں تو پہلے تو کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، کھجور پڑی دیکھتا ہوں تو پہلے تو اٹھانے کے لیے ایسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، لیکن پھر اس خیال سے کہ کہیں صدقہ نہ ہو پھینک دیتا ہوں۔ یہ عقلی طور پہ بھی یہ سمجھ نہیں آتا۔ بہرحال یہ حدیث مجھے چاہیے، میں نے تو تلاش کیا، مجھے یہ حدیث نہیں ملی۔ عقلی طور پہ بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کا رزق ہو اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا ہو۔
پتہ نہیں یہ کون سی حدیث ہے، عقلی طور پہ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ حدیث مرزائیوں کے ذمے ہے، یہ حدیث ضرور ہمیں دیجیے گا، اصل حدیث چاہیے، ٹھیک ہے، اور حدیث بھی وہ پھر بخاری کی چاہیے۔ ہاں کیوں کہ وہ کہتا ہے یہ اسی صفحے کے اوپر ہی یہ نیچے لائن لکھی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ حدیثوں میں سے بھی میں صرف بخاری کو چنا ہے اور یہ مختصر سیرت صرف بخاری جیسی معتبر کتاب سے لی ہے اور اس کے سوا کسی اور حدیث سے مدد نہیں لی۔ بشیر الدین محمود کہتا ہے میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان کرنے لگا ہوں بخاری سے بیان کروں گا، کسی اور سے حدیث نہیں، تو یہ لہذا بخاری کی حدیث یہ مجھے چاہیے، یہ مرزائیوں کے اوپر ضروری ہے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں، کچھ میں نے ہائی لائٹ چیزیں کی ہیں۔ بشیر الدین محمود نے اپنے مرزا غلام قادیانی کی تعلیمات کے اوپر اس کی طرز پر ہی وہ آگے اس نے تبلیغ شروع کی تھی، کیونکہ مرزا غلام قادیانی کو بھی علماء سے بہت زیادہ خوف تھا، مدرسوں سے، ان جامعات سے بہت زیادہ خوف تھا، تو مرزا غلام قادیانی پوری زندگی اپنی تحریر میں، اپنی تقریر میں یہی کہتا رہا کہ علماء جو ہے نا وہ بد ہیں، علماء بدکار ہیں، یہ مدرسوں کے اندر بدکاریاں ہوتی ہیں، مدرسوں کے اندر یہ کفر اور شرک ہے، لہذا یہ علم سے دور رہو، علمی درسگاہ سے دور رہو۔ تو مرزا قادیانی پوری زندگی یہ کام کرتا رہا، کیونکہ مرزا غلام قادیانی خود بھی ایک جاہل انسان تھا، تو اس نے جہالت کو فروغ دیا، اور تمام مرزائی بھی اس علم اور علمیت سے دور رہے اور لوگوں کو دور رکھنے کی انہوں نے کوشش کی، اور یہی کوشش بشیر الدین محمود نے بھی کی۔ اب اس کے صفحہ نمبر 11 کے اوپر وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیوں خراب نہ ہو، وہ دن بدن دین کو کیوں چھوڑ رہے ہیں، اس لیے کہ جب وہ بچہ تھے، جب یعنی وہ بچہ تھا چھوٹا، تو ماؤں نے انہیں دین کی تعلیم نہیں دی، اور جب مدارس میں گئے، مدرسوں میں گئے، ٹھیک ہے جی، تو پھر تو دہریت کی صدائیں کان میں آنے لگیں۔ یہ درس دے رہا ہے بشیر الدین محمود، وہ کہتا ہے کہ جب چھوٹے تھے تو ماؤں نے ان کو تعلیم نہیں دی، تو جب بڑے ہوئے تو مدرسے میں گئے، تو مدرسے میں پھر دہریت، لا دینیت، الہادیت کی صدائیں کانوں میں آنے لگی۔ وہ الہادیت کیا تھا؟ وہ قرآن کی صدائیں تھیں، حدیث کی صدائیں تھیں، جو اس مدرسے سے پھوٹ رہی تھیں۔ استاد نے قرآن اور حدیث اس کو سکھایا، تو وہ ہے دہریت، وہ ہے الہادیت، جس کا یہ بشیر الدین محمود اعلان کر رہے ہیں۔ یہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ آپ خود مرزائیوں کی ویب سائٹ alislam.org کے اوپر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا اخبار آج میں نے جناب آپ کی خدمت میں پیش کیا، وقتاً فوقتاً وقت کی کمی ہوتی ہے اصل میں، اور دیگر بہت کام ہے، تو بہت کام، کیونکہ میں نے تو اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے عقیدہ ختم نبوت کے لیے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اور بہت کام ہے اس نوعیت کے۔ ابھی کتاب میری آ رہی ہے انشاءاللہ، دعا کریں جلد از جلد غیبی اللہ تعالیٰ ذرائع مہیا کرے، تو یہ کتابیں منظر عام پہ آئیں، چھپیں، اور یہ دیکھیں وہ کتنا اپنے لٹریچر کے اوپر یہ مرزائی جو نا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ ہیں کہ اپنے لوگوں کو بھی بچانے کے لیے، اپنے مسلمانوں کو ان کے جال سے بچانے کے لیے کوشاں نہیں ہے، کوشش نہیں کر رہے، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ لٹریچر چھپوا کے تقسیم کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے۔ تو بہرحال کتابیں چھپوانے کے بارے میں بھی آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ لٹریچر ہمارا چھپ جائے۔ تقریباً 5-6 کتابیں میری الحمدللہ رکھی ہوئی ہیں، بس چھپی نہیں ابھی، دعا کریں چھپ جائے جلد از جلد۔
اور جناب یہ الفضل کا پہلا شمارہ، دوسرا شمارہ بھی انشاءاللہ، یہ دوسرا شمارہ تھا 25 جون 1913 کو، یہ دوسرا شمارہ آیا تھا الفضل کا. اس کی کوٹیشن بھی ہم آپ کی خدمت میں وقت مناسب کے اوپر پیش کریں گے، اور میں کوشش کیا کروں گا بیچ بیچ میں کچھ آپ کو پڑھ کے سنایا کروں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی. میں آپ کے کمنٹ دیکھ لیتا ہوں، کوئی سوال ہے تو جواب دے دیں. جی یہ زاہد کہہ رہے ہیں کہ الفضل اور الحکم میں بہت زیادہ بکواسات موجود ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یہ قیمتی چیز ہے نا، یہ الحکم، البدر ہے، الفضل ہے، یہ ضروری ہے. یہ بہت کچھ ہے اس کے اندر، ہماری قوم کو پتہ نہیں ہے، ان مرزیوں کو بھی نہیں پتہ، وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ. اچھا یہاں میں اعلان بھی کرتا چلوں، ایک دو ہمارے دوست پتہ نہیں اب کتنے موجود ہیں، کتنے سن رہے ہیں مجھے تو نہیں پتہ، کافی سن رہے ہوں گے. تو یار مجھے ٹیم درکار ہے بھائی، ٹیم. اب ٹیم ایسی درکار ہے کہ ایسے لڑکے کہ جن کے پاس لیپ ٹاپ ہو اور کمپیوٹر ہو. جس طریقے سے یہ میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، تو وہ کمپیوٹر کے اوپر نیٹ یوز کرتے ہوں، ایسے لڑکے درکار ہیں. اور چھوٹی موٹی وہ گرافکس جانتے ہوں، اگر نہیں بھی جانتے ہوں گے تو میں ان کو سکھا دوں گا، میں ان کو سکھا دوں گا. ٹیم ایک بنانا چاہ رہے ہیں. ٹیم ورک جب ہوتا ہے تو کام جلدی سے ہوتے ہیں، تو میرے پاس ٹیم نہیں ہے، اکیلا ہوں تو کام اتنے کرنے ہوتے ہیں. تو وہ پھر اب کام ایک جو ابھی فی الوقت جو مجھے ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ حوالہ جات ہیں مرزئی کتب کے، تو وہ حوالہ جات ہم نے نکالنے ہیں ایک اصل کتابوں سے، وہ حوالے نکالنے ہیں، ان کو پھر ہائی لائٹ کرنا ہے. ہائی لائٹ، وہ ہائی لائٹ کیسے کرنا ہے، وہ ایک سافٹ ویئر ہے اس کے ذریعے کرنا ہے، وہ طریقہ میں سکھا دوں گا. اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہماری ایک ٹیم بن جائے، تو واٹس ایپ کے اوپر ہم ایک چھوٹا سا گروپ بنا کر اپنی ٹیم کو اس کے اندر رکھیں، اور حوالہ جات میں سینڈ کر دیا کروں. لڑکے حوالے نکال کر ان کو ہائی لائٹ کر کے اس گروپ کے اندر سینڈ کر دیں، بس یہ. اور ان کو پھر ہم جو ہے نا سیو کر لیں، ان کو اپنے استعمال میں لائیں. کام یہ ہے جو ابھی فی الوقت جو ضرورت ہے. اگر یہ فی سبیل اللہ کوئی مجاہدانہ کردار ادا کرنا چاہے تو یہ بہت خدمت ہوگی. تو مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا، کام سکھا دیں گے ہم. لیکن شرط یہ ہے کہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، وقت بھی کم از کم دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے ان کے پاس ہونے چاہیے فری. تو وہ فی سبیل اللہ اگر دین کی خدمت، ختم نبوت کے لیے یہ اپنا وقت دینا چاہیں تو میں ان کو اپنی ٹیم میں شامل کرتا ہوں اور ان کو یہ کام سکھاتے ہیں. تو یہ پھر کام بڑھ جائے گا انشاءاللہ، اچھا ہو جائے گا. اچھا یہ تھا ایک اعلان، تو یہ تھا ٹیم کے حوالے سے ختم نبوت کی یہ ورکنگ زون میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر لیں. دوسرا کتابوں کی چھپوائی کے حوالے سے، رسالوں کی چھپوائی کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اعلان آپ نے سن لیا. جی یاسر بھائی کہتے ہیں کہ نیو ایڈیشن میں یہ مرزئی جناب تبدیلی کر دیتے ہیں، لیکن الفضل کا کیا کریں؟ جب مولوی اس کا آپریشن کریں گے تو یہ بالکل صحیح ہے، آپ نے کہہ دیا. اس کا کیا کریں گے؟ کتابوں کی تو ایڈیشن چلو بدلیں گے، اب وہ جناب وہ اب مولویوں کے ہتھے چڑھ گئے ہیں. اب مولویوں نے تو اس کے پرنٹ آؤٹ تک نکال لیے، اب مرضی کیا کریں گے؟ پھنس گئی جان شکنجے اندر جویں ویلنے میں گنا. جی سہیل حسین بھائی کہتے ہیں کہ قادیانی ڈرتے ہیں. ہاں جی ڈرتے ہیں جناب، بس کیا کریں، آمنے سامنے تو آتے نہیں ہیں، بات تو کرتے نہیں ہیں، ٹپ لگے ہوتے ہیں، صبح و شام ٹپ لگے ہوتے ہیں، سامنے آگے بات نہیں کرتے. بہت بلاتا ہوں میں تو بلاتا ہوں، بس پہلے مرزائیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کرتا کیا ہے، تو پہلے میں مرزائیوں کو بلا لیتا تھا لائیو، ان کی ریکارڈنگ کر لیتا تھا. اب ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ریکارڈنگ کرتا ہے ہماری، تو وہ جب ریکارڈ ہو جاتی تھی بات تو میں اپلوڈ کر لیتا تھا. اب مرزائیوں کو جب پتہ چلا یہ تو یار یہ ہماری تو ریکارڈنگ اپلوڈ ہو رہی ہے، یہ یوٹیوب پہ جا رہی ہیں،
ओए होए नंगे हो गए, अब तो दुनिया के सामने नंगे हो गए। हमारे अकीदे और नज़रिए तो दुनिया के सामने चले गए हैं, अब जूतियाँ पड़ेंगी। अब मरज़इयों ने वो मेरे साथ लाइव गुफ्तगू करनी छोड़ दी। ये तो बात, लाइव नहीं बात कर सकते। मरज़ई दुनिया की ऐसी डरपोक कौम है, डरती है, डरती है। ठीक है जी, आपके इतने कमेंट यार, अब मैं नहीं पढ़ सकता, टाइम बहुत ले लिया आपका। पता नहीं ये कितनी अब गुफ्तगू हुई है, कोई घंटे से ज़्यादा ही होगी गुफ्तगू। और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये बराबर आप तक आवाज़ पहुंची हो, मेरी आवाज़ कटी ना हो, क्योंकि यहाँ नेट की भी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम चलती रहती है। तो दुआ को रहिएगा। टीम के हवाले से लड़के रब्ता करें मुझसे जल्द अज जल्द। किताबें कोई छपवाना चाहे, कोई रिसाले छोटे छोटे छपवाना चाहे, तो वो भी रब्ता किया करें। हम लोगों का असल में वो हिसाब है कि हर बंदा ये कहता है कि मुबशर शाह का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। मुझे कई लोग इस तरह की वो सुनने को भी मिली है, तो बड़ी वो रेल पेल है, शायद ये काम हो रहे हैं ऐसे ऐसे। तो ऐसा शायद कुछ नहीं है। हर बंदा ये सोचता है कि वो दूसरे बंदे ने ये काम कर दिया होगा, दूसरा कहता है वो तीसरे ने कर दिया होगा, तीसरा कहता है चौथे ने कर दिया होगा, जबकि हमने जो किताबें छपवानी हैं वो वैसे ही रखी हुई हैं। हाँ जी, तो इस तरह के मामलात हैं। तो मैं तो दोस्तों को कहता हूँ इनको छपवा के फ्री तकसीम करो भाई। मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरे पास इतनी नहीं हिम्मत। आप शायद ये सोचेंगे मुबशर शाह बड़ा पैसे वाला, मैं फ़कीर आदमी हूँ, मेरे पास कोई नहीं, ये आपने ही छपवा के तकसीम कर दी है। ठीक है जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ को रहिएगा, मेरी अम्मी जान के लिए दुआ करिएगा यार। अल्लाह ताला मेरी वालदा मोहतरमा मरहूमा मगफूरा की बख्शिश मगफरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको अल्लाह मकाम अता फरमाए। और मेरे अबू जान को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, तादम आखिर उनका साया हमारे सरों पर कायम रखे। मुझे अल्लाह ताला नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों के से बचने की तौफीक अता फरमाए, सरकार का आशिक सादिक बनाए। अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, दीन की ये जो खिदमात है अल्लाह कबूल फरमा ले। जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए, सरकार का दीदार करते हुए अल्लाह मौत अता फरमाए। अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, उम्र खिजरी अता फरमाए। और तादम आखिर सरकार के दीन का बोलबाला करते रहने की तौफीक अता फरमाए। ख़त्म नबूवत का मुजाहिद बनाए अल्लाह। ये दुआएं ये आप किया करें, ये आपकी दुआएं जो है ना हमारे लिए सरमाए हैं। अब तो माशाल्लाह वो लड़के, इतने लड़के जनाब माशाल्लाह तैयार हो गए हैं, लड़के लड़कियां भी माशाल्लाह, लड़कियां ख़त्म नबूवत के महाज के ऊपर इतने माशाल्लाह अब मुजाहिद कसीर। पहले तो कभी कोई मिलता ही नहीं था सोशल मीडिया पे, एक वक्त था। और कादियानी मरज़ई उस वक्त दंदनाता था, हर तरफ शोर था मरज़इयत का। अब तो माशाल्लाह रेल पैल हो गई है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, हमारी काविशों को अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।